بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أما بعد. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ لوگ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے سے اس بات کا اعلان بھی فرما دیا کہ جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور انجان برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح سے نابینا شخص اور دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور مختلف مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے انسان کو پتہ نہیں چلتا کیا حق ہے کیا باطل ہے، کس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اس بات کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم روشنی ہے، علم نور ہے، اور جہل ظلمت ہے، تاریکی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے جہالت بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات ہم سب کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کے اندر کھڑا کر دے، اور اس کے لیے جو ذریعہ ہے وہ کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث کا جاننا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میرا طریقہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، یعنی کتاب و سنت، قرآن و حدیث، ان دونوں چیزوں کو جاننا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہم صحیح طریقے سے اسلامی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ توعیت الجالیات ینبو ثنائیہ کے جانب سے اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ جو حضرات علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، حق اور باطل کو جاننا چاہتے ہیں، کتاب و سنت کی جانکاری کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے ایک موقع دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے کہ سنیچر کے دن اور اسی طریقے سے سوموار کو اور منگل کو، یعنی 3 دن یہاں بڑے لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہے، جس کے اندر فقہ، تفسیر، سیرت، حدیث کے مختلف عناوین کے مطابق درس دیے جاتے ہیں، اور بہت سارے حضرات اللہ کے فضل و کرم سے تشریف لاتے ہیں، دروس کے اندر دلچسپی لیتے ہیں، اور اس کے وجہ سے انہیں حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ یہاں پر حاضر ہوں اور حق اور باطل کو جانیں۔ جو لوگ اب تک نہیں آ سکے ہیں اور جن کے علم میں نہیں ہے کہ یہ دروس قائم کیے جاتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ سنہرا موقع ہے، ایک بہترین موقع ہے، آپ تشریف لائیں، اور چاہے آپ سنیچر کے روز ہفتے میں 1 دن آئیں، اگر 2 دن ممکن ہو سکے تو سنیچر اور سوموار کو، اگر 3 دن ممکن ہو سکے آپ قریب میں رہتے ہیں تو منگل کو بھی آ سکتے ہیں۔
بہرحال ان دروس میں جن لوگوں نے شرکت کی اور محنت سے تعلیم حاصل کی، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ان لوگوں کا امتحان بھی ہوا اور انہوں نے اچھے درجات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ خاص طور سے شروع کے جو 7 نام ہیں جن لوگوں نے امتیازی درجہ حاصل کیا ہے، ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ توعیت الجالیات کی جانب سے انعام دیا جا رہا ہے۔ اگر یہاں پر جناب اکرام نصیب صاحب ہوں، تشریف لائیں۔ آپ نے پہلا درجہ حاصل کیا ہے، یعنی تفسیر، فقہ اور سیرت کے اندر۔ اکرام نسیم صاحب اگر موجود ہوں تو تشریف لائیں۔ اس کے بعد جو دوسرے درجے پر جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اعجاز احمد شاکر صاحب ہیں، وہ تشریف لائیں۔ اور میں فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں آپ انعام سے نوازیں۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جو کامیاب ہوئے ہیں، جن کو مختصر بخاری دی جا رہی ہے، یہ جناب عدنان صاحب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ اور ان کے بعد منظور احمد صاحب، عدنان صاحب کو مختصر بخاری، ان کو جی 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 آپ کے بعد منظور احمد صاحب، یہ ریاض الصالحین ان کو دیا جا رہا ہے، یہ چوتھے نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 5ویں نمبر پر جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے وہ ہے جناب عبد القدیر صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ آپ تشریف لائیں اور اپنا انعام لے جائیں۔ اور میں جناب عاقل صاحب سے گزارش کروں گا جو جدہ سے تشریف لائے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو انعام دیں۔ آپ کے بعد عبدالعلام صاحب تشریف لائیں اور تحفۃ الکرام لے کر کے جائیں۔ ان کا جو ہے یہ 6 نمبر پر ہیں۔ عبدالعلام صاحب ہیں۔ عبدالسبحان صاحب، منہاج المسلم ان کو دیا جا رہا ہے، یہ 7ویں نمبر پر آئے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ ان کے علاوہ جن لوگوں نے امتحان کے اندر شرکت کی ہے، ان سب کے لیے الحمدللہ سب کے لیے ایک کتاب توحید کے مسائل کے نام سے ہے۔ سبھی لوگ ہم جن کا نام لیں وہ آ کر کے اپنا جو ہے انعام لے کر کے جائیں۔ ارشاد الرب صاحب جلدی تشریف لائیں، اگر یہاں موجود ہوں تو آ جائیں۔ ارشاد الرب صاحب، جی ارشاد الرب صاحب، عبد الواحد صاحب، فہیم الرحمن صاحب، عارف شیخ صاحب، جاوید اختر، عبد اللطیف، عرفان، سہیل، نوید، منہاج، باب الحسین، تیزی کے ساتھ آئیں تاکہ کام جلدی ختم ہو۔ محمد سعید، عبد الوہاب، شاہ جہاں، فیض احمد، نور عالم، افضل خان، تنویر شیخ، علی حیدر، نوشاد، امجد، منصور بخاری، طارق عزیز، سید انور، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو لوگ نہیں آئے جلدی سے آ کر کے لے جائیں۔ الحمدللہ اس میں ایک خاص بات جو مجھے دیکھنے میں آئی، یہ 1 سے لے کر کے 4 تک، 1 سے لے کر کے 4 تک جن لوگوں نے انعامات حاصل کیے، جو پہلے درجے کے ہیں، پہلا نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر، یہ ماشاءاللہ پاکستان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ یہ لوگ کافی محنت اور کوشش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے اپنی محنت کا ثمرہ جو ہے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ آخرت میں ملنے ہی والا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے اور دنیا میں مزید عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان پروگراموں میں شریک ہوں اور علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اب یہ پروگرام ہمارا جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے اور سوال جواب کا پروگرام شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی وہ جسمانی بھی تھی اور روحانی بھی تھی، یعنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی ہے۔ اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف روحانی ہوئی ہے وہ باطل ہیں، غلط ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ تراویح پڑھائی ہے؟ اگر نہیں تو آپ پورا مہینہ کیوں باجماعت تراویح پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو تہجد کی نماز تھی یہ فرض تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی زندگی مبارک میں مسلسل اس کو پڑھتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، جیسا کہ مختلف احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رات کے پہلے حصے میں آپ نے نماز پڑھائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ پھر دوسرے دن رات کے دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر صحابہ کرام کی بھیڑ بڑھی۔ تیسرے دن آپ نے رات کے 3/3 حصے میں نماز جماعت کھڑی کری، تو بھی صحابہ کرام کی تعداد بڑھی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی لمبی کی کہ ہم خوفزدہ ہو گئے کہ سحری نہ جو ہے ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کا وقت نہ ہو جائے، یعنی اذان فجر کا وقت نہ ہو جائے۔ المہم اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں یہ ہے کہ 4 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رات یہ نماز پڑھائی۔ المہم نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور جب صحابہ کا ذوق و شوق دیکھا تو آپ 4تھی رات نہیں نکلے۔ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تمہارے ذوق شوق کو دیکھا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس نماز کو فرض نہ کر دے، اس لیے تم اپنے اپنے بساط کے مطابق پڑھا کرو۔ یہ اس خوف سے میں نے جو ہے جاری نہیں رکھا اس کو۔ المہم تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے جو آپ نے پوچھا ہے کہ آپ نے 1 مہینہ نہیں پڑھی تو آپ کیوں پڑھتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ہمیشہ ایک پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، یہ اور بات ہے، با جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 یا 4 راتیں آپ نے پڑھائی ہیں، اور وہ جماعت آپ نے اس لیے چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی، جماعت اس لیے چھوڑی کہ کہیں یہ جماعت یا یہ نماز جو وتر کی، یہ تراویح کی ہے، یہ کہیں میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے،
इस खौफ से आपने जमात को तर्क कर दिया। फिर उसके बाद जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो आपने देखा कि कुछ लोग एक इमाम के पीछे खड़े हैं, कुछ लोग उधर एक ग्रुप खड़ा हुआ नमाज़ पढ़ रहा है, कुछ उधर एक ग्रुप खड़ा हुआ नमाज़ पढ़ रहा है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि भाई ये इस तरह से तो अच्छा नहीं लगता। चुनांचे उन्होंने क्या किया, हज़रत तमीम दारी और काब इब्न मालिक, हज़रत काब और हज़रत तमीम दारी, ये दोनों को हुक्म दिया कि तुम दोनों सबको नमाज़ पढ़ाया करो। और इस तरह से एक जमात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमात को इस खौफ से कि कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी जमात को जारी कर दिया। क्यों? इसलिए कि अब फ़र्ज़ होने का खौफ ही नहीं रहा, अब शरीयत, अब वही उतरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और फ़र्ज़ होने का कोई खौफ ही नहीं रहा। इसलिए उन्होंने उसी जमात को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी की थी और फिर छोड़ दी थी, उसी को उन्होंने जारी कर दी। तो इसलिए बाजमात तरावीह पढ़ना ये सुन्नत है। और पूरा महीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी पढ़ते थे, इसलिए हमें भी पढ़ना चाहिए। और चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, कि जो रमज़ान में क़याम करे, यानी क़याम यानी नमाज को पढ़े, तो उसके गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, जो पिछले गुनाह हैं अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है। तो इस हदीस पाक से भी क़याम का सबूत मिलता है, नमाज का सबूत मिलता है। तो इसलिए पूरे रमज़ान को पूरे रमज़ान में तरावी को पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। ये हदीस से इसका सबूत है। क्या वीडियो बनवाना सुन्नत है? हरगिज़ ये वीडियो वगैरह बनवाना ये सुन्नत नहीं है और ना ही ये फ़र्ज़ है। और देखें, वीडियो यानी बज़ाते ख़ुद तस्वीर कशी या तस्वीर बनवाना ये हराम है। बज़ाते ख़ुद तस्वीर कशी या तस्वीर बनवाना क्या है, किसी भी जानदार की, ये हराम है। लेकिन बवक़्त ज़रूरत शरीयत में उसकी इजाज़त है। ज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, बाज़ दफ़ा ज़रूरतें हराम चीज़ों को, ममनुआ चीज़ों को जायज़ करार देती हैं। आपके जेबों में जो इक़ामे पड़े हैं उस पर जो तस्वीर है वो भी तस्वीर है, जिसका खिंचवाना उमूमन शरीयत के हिसाब से हराम है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो आपने उसको खिंचवाया। डॉक्यूमेंट्स हैं और दीगर चीज़ें हैं, उसके लिए तस्वीर खिंचाते हैं, जायज़ है। हाँ, इन वीडियोग्राफियों या इनसे हराम चीज़ों की तस्वीरें लेना, हराम वीडियोग्राफी, ये हराम है। अलबत्ता किसी हलाल चीज़ की वीडियोग्राफी दीनी प्रोग्राम है, इस दीनी प्रोग्राम को इस नीयत से कि लोग इसको देखेंगे, हवाले हैं, सबूत हैं, दलाइल हैं, तो उससे फ़ायदा होगा, तो जायज़ है, कोई हरज नहीं है। ना बनाए और बेहतर है, कोई हरज नहीं है इसमें। लेकिन अगर कोई बनाए इसलिए कि लोग उसको देखें और फ़ायदा उठाएं तो कोई क़बाहत इसमें नहीं है। शर्त यह है कि वो दीनी हो। दुनियावी फ़ोटोग्राफियाँ दुनियावी कारोबार के लिए बहरहाल वो हराम है, उसकी हुर्मत बरकरार है। हम उसे हलाल नहीं समझते, ना हम उसे सुन्नत समझते हैं। जब हलाल ही नहीं समझते तो सुन्नत ही क्या समझते हैं। अलबत्ता यह है कि बवक़्त ज़रूरत उसके लिए, जैसे आपके इक़ामे हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं और दीगर चीज़ें हैं, आजकल पासपोर्ट्स हैं, तो जायज़ है उसके, है कि नहीं? जो ज़रूरत नहीं है तो नहीं जायज़ है। क्या मस्जिद करीब के होने के बावजूद मस्जिद में नमाज ना पढ़ें ये सुन्नत है? हरगिज़ नहीं। मस्जिद अगर करीब है तो मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन जैसे कि मसलन आप लोग जमा हो गए, मेरा ख्याल है मेरे भाई ने ये इशा की नमाज के ऊपर यहाँ पे वो दिया है, अब प्रोग्राम चल रहा है, इतने अफराद का बाहर निकलना, वज़ू और ये वो, फिर वो जमात भी छूटेगी ज़रा सा, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एक जमात के साथ ताख़ीर से पढ़ लेंगे तो उसमें कोई ख़बाहत और कोई हरज नहीं है। और वैसे भी इशा की नमाज ताख़ीर से पढ़ना भी ज़्यादा अफजल है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये और बात है कि आदमी जो है जमात, यहाँ भी जमात ही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई हरज नहीं है इसमें नमाज पढ़ने। ये हमारे भाई के सवाल था। शब बरात की रात के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। शब बरात ये असल में शब माने रात, शब माने रात, और बराअत ये असल में, बरात जो है ये असल में बराअत है। बराअत माने होता है छुटकारा, बेजारी का जाहिर करना। शब बरात बेजारी जाहिर करने की रात
بیزاری براعت ظاہر کرنے، جیسے لیلۃ البراءہ عربی میں کہیں لیں، یا سورہ براعت، سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ براعت بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براعت ہے مشرکوں کے لیے، یعنی اظہار بیزاری ہے مشرکوں کے لیے، مشرکوں کے لیے اظہار بیزاری ہے کہ اب وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل نہ ہوں، اللہ اس کے رسول بری ہیں ان ذلیلوں سے۔ تو ایسی شب برات، برات بیزاری ظاہر کرنے والی رات، یہ رات اصل میں مسلمانوں میں انہی روافض اور شیعوں سے آئی ہے، اور یہ رات کو یہ لوگ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم اور اسی طرح حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، تبرے کستے ہیں، تبرہ اسی سے ہے، اسی برات سے کیا ہے؟ تبرہ، سمجھتے ہو نا؟ تبرہ کسنا یعنی گالیاں دینا، انہوں برا بھلا کہنا، استغفر اللہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی کے ناموں کو پیشاب کے ٹشوؤں پر لکھ کر ذلیل لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی بہت گندی آپ سنیں گے بھی دیکھیں گے بھی تو آپ کان پہ ہاتھ رکھیں گے، یا اللہ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان بھی ہیں لیکن بہرحال اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یہ مسلمان بھی نہیں بلکہ مومنین کہتے ہیں۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات ان کی تبرے کستے ہیں، یہی چیز انہوں نے مسلمانوں میں سنت کے نام پہ ڈال دی، اور اس کے لیے حدیثیں مل گئیں ان کو، بہرحال کہاں کی بات کہاں کا لا کر کے انہوں نے جوڑ کر کے اور اس کو 15 شعبان کے اوپر لگایا۔ تو یہ اس رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ بدعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا، جیسے کہ آج کل پیٹرومیکس وغیرہ لے جاتے ہیں قبرستان اور مردوں کے لیے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ حلوے وغیرہ بناتے ہیں اور دنیا بھر کے ڈھونگ دھتورے مولوی لوگ کرتے اور کرواتے ہیں، تو یہ چراغاں کرتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، یہ سب خرافات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کہتے ہیں کہ یار ٹی وی پر کہا گیا ہے کہ یوم عاشورہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے، تو ہم اگر 12 ربیع الاول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہی دلیل ہے عید میلاد النبی کی، براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ تو پھر اس کا مطلب آپ بھی یہودی ہیں؟ پھر ابھی یہودی مناتے ہیں تو آپ اسی طرح مناتے ہیں تو آپ بھی یہودی ہی، پھر استغفر اللہ، کہ یہودیوں کی یاد ہے یہ، یہودی جو مناتے ہیں اگر آپ بھی اسی طرح مناتے ہیں، یا عیسائی جو مناتے ہیں تو آپ بھی، تو ٹھیک ہے آپ بھی یہودی اور عیسائی بن جائیے، منائیے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، محمدی جو شریعت ہے اس میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہودیوں میں انہوں نے اپنی مرضی سے پتہ نہیں کیا 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 ہے، نصرانیوں نے اپنی مرضی سے پتہ نہیں کیا 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 ہے، ہندو غیر مسلم جنم اشٹمی مناتا ہے یا جنم دن مناتا ہے، تو آپ بھی اسی طرح سے کریں، تو آپ بھی اسی میں سے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ کرسمس ہو جو کرسچن مناتے ہیں، یہودی جو مناتے ہیں، یا جو غیر مسلمین مناتے ہیں جیسے، یا بعض مسلمان جو برتھ ڈے مناتے ہیں، یا انہی یہودیوں اور نصرانیوں سے لے کر کے، تو یہ سراسر اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اور کسی مذہب میں نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے جائز ہے تو ہمارا آپ کا برتھ ڈے کیوں نہیں جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک قسم سے برتھ ڈے ہے، تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے تو پھر اول تو ہم 12 ربیع الاول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو سراسر باطل اور غلط ہے یہ دلیل۔ ہمارے گھر میں کھانے پر فاتحہ اور 11ویں کرتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ اگر فاتحہ نہیں دلاتے تب وہ ہم کو وہابی کہتے ہیں۔ خیر یہ تو غلط ہے سراسر، فاتحہ 11ویں یہ سب بدعات اور خرافات ہیں، اس سے بچنا چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے کہ یہ آخر اس سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، یہ تمام سب بکواس ہیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا کوئی فرد انسان کسی اور عقیدہ یعنی غیر عقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر وہ غیر عقیدہ، اگر وہ مشرک ہے، بدعتی ہے، اور اس کو آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ اعمال جو تو کرتا ہے یہ شرکیاں ہیں اور اس کی وجہ سے تو مشرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا اور یہ تمام سب عقیدے رکھنا، تو اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا اس کو، یہ ہے وہ ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو بتا چکے ہوں، اپنی مرضی سے نہیں اس کو فتویٰ لگائیں، اس کو بتائیں کہ یہ شرک ہے، یہ خرافات ہے، یہ ایسا، اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ایسا آدمی بدعتی ہے۔
میرا سوال یہ ہے کہ دین اسلام کی بات سن کر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دین اسلام کی بات سن کر ہی جمع ہے یا نہیں؟ کیا ہے یہ؟ چلو دوسرا دیکھتا ہوں. میرا کزن جو کہ میرا تایازاد بھائی ہے کیا اس کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی؟ ہاں بے شک ہو سکتی ہے، بے شک کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی تھی. تو نماز میں سینے کے نیچے ہاتھ باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ سینے کے نیچے ہاتھ باندھنے، سینے کے اوپر باندھنا جائز ہے نا. سینے کے نیچے کہاں ہے؟ سینے کے نیچے کس نے کہہ دیا؟ اب ایک سینے کے اوپر باندھیں. یہاں یہ چھاتی ہے، یہ سینہ ہے، اس کے اوپر جیسے ہماری مائیں بہنیں باندھتی ہیں، ہے نا. یہ نہیں کہ عورتیں یہاں باندھیں آپ کہیں اور باندھیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں. جیسے ہماری بہنیں باندھتی ہیں، ہے نا، ایسے ہی مردوں کو بھی باندھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کوئی فرق نہیں بتایا کہ عورتیں یہاں باندھیں تم وہاں باندھو. کیوں یہاں عورتیں یہاں کیوں باندھیں؟ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اس کا کوئی حل بتلائیں. آپ نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، ثابت ٹھہرا دے، ثابت کر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ میں اپنے دین پر میرے. تو یہ جو دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے یہ غلط ہے. آپ بہت سارے غلط کام دیکھتے کرتے ہوں گے، اس لیے وہ غلط کاموں سے بھی توبہ کریں اور قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کریں، جس سے آپ کا دماغ صحیح رخ پر جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں حدیث میں نماز تراویح، صحیح حدیث میں نماز تراویح کتنی رکعت ہے؟ صحیح حدیث میں تراویح کی نماز 8 رکعت ہے اور مع الوتر 11 یا 13 ہے. مع الوتر یعنی وتر کے ساتھ 11 یا 13 ہے. اگر 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں تو آپ کی 11 ہو جائے گی، اور اگر 5 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 8 5 13 رکعت ہو جائے گی. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. کیا جمعہ کے دن 2 بار اذان دینا جائز ہے؟ اگر ضرورت ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بلا ضرورت سنت نہیں ہے، ضرورت ہے تو جائز ہے. اور وہ بھی اگر بازار وغیرہ ہے، گاؤں ہے، تو وہاں بازار میں جا کے اذان دلوائی جائے. یہ نہیں کہ آپ مسجد کے دروازے پر من اذان کہہ لیں، پتہ چلے بازار میں کسی کو پتہ ہی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس لیے اس کو کہلوائی تھی، بازار میں کہلواتے تھے، بازار میں کہلواتے تھے. اور وہ بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اذان کے یہ کلمات نہیں تھے، بلکہ وہ ایک اذان ایسی کہہ دیا گیا جیسے کہ تکبیر کو بھی اذان کہا جاتا ہے، بلکہ وہ ایک اطلاع تھی کہ لوگوں آج جمعے کا دن ہے، نماز کے لیے جمعے کے لیے حاضر ہو. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بہرحال اگر ضرورت ہے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. لیکن بلا ضرورت اسی سنت کے اوپر اکتفا کرنا ہی افضل اور بہتر ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے 12 یا 13 برس کے زمانے میں جمعے کے دن ایک اذان وہی ہوتی تھی جیسے ظہر کی ہوتی ہے. جب امام ممبر پہ بیٹھتا تھا تو مؤذن اذان دیتا تھا، بس وہی ایک اذان ہوتی. جب لوگ زیادہ ہو گئے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ بازار میں کہلوائی تھی. آج بھی بازار میں کہلوائیں، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. یا 8 9 بجے 10 بجے آپ اذان دیتے ہیں اپنی مسجد میں 8 9 10 بجے اذان دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، نہائیں دھوئیں، کپڑے اپنا پریس کرنا ہے، تیاری کریں جمعے کی. یہاں تو ہمارے یہاں کھیت میں رہیں گے جمعے کے ٹائم، جب تکبیر کھڑی ہونے کی ہوگی تب ہل جوت بیل جوت کر کے آئیں گے، سیدھے مسجد میں پہنچ جائیں گے، نہ نہانا نہ دھونا نہ کچھ. ہاں اللہ ایک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. ایک دلیل تو یہ ہے کہ نبی آپ کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ ایک ہے جبھی ہم لوگ یہاں مل جل کے بیٹھے ہیں، ورنہ جو سڑ فٹول ہوتی
अनेक बना के जो सरपुटव्वल हो रही है आप देख रहे हो, वो एक है तो हर फितने फसाद से बचे हैं। वरना हाँ, उधर एक कहता कि मेरी सुनो, उधर एक कहता कि मेरी सुनो, वो कहता, एक कहता रात होगी, दूसरा अल्लाह कहता नहीं दिन होगा। एक कहता इनको प्यासे मारो, दूसरा कहता नहीं इनके ऊपर इनको पानी पिला के मारो। तो लड़ते भिड़ते मरते कटते हम लोग, तोते की बला बंदर की बला तोते के सर वाली बात होती, वो लड़ते दोनों मरते हम सब, है कि नहीं। तो ये इस बात की दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चाँद, ये सितारे, ये नज़्म अपने मुताबिक चल रहा है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह एक है। जज़ाकल्लाह खैर। बड़े अच्छे सवालात हैं, माना अच्छा यम्बो वाले बड़े अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। वित्र और सुन्नत नमाज छोड़ने पर क्या गुनाह है? भाई वित्र और सुन्नत नमाज गुनाह न सोचो, आप ये सोचो कि वित्र पढ़ने का सवाब क्या है और सुन्नतों के कायम करने का रखने का सवाब क्या है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तो यह कि फजर से पहले जो 2 रकात सुन्नत होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ देते। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है कि आप अल्लाह के नबी के इस दायमी अमल को आप अपनी ज़िंदगी को बनाएं। ज़ोहर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई ये चाहे, एक हदीस में यह है कि जो कोई ये चाहे कि जन्नत में अपना घर बनाए, वो ज़ोहर से पहले 4 रकातों की पाबंदी करे। इसी तरह एक रिवायत में यह है कि जो कोई ये चाहता है कि जन्नत में उसके लिए महल बनाया जाए, वो फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले जो सुन्नतें अल्लाह के नबी ने बताई हैं, फजर की 2 रकात सुन्नत, ज़ोहर की, और ये इन 11 कितनी होती हैं पूरी 12, हाँ 12, इन 12 रकातों की हिफाजत कर ले, अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। तो आप ये सोचो ना कि हमें जन्नत में घर बनाना है, तो इसलिए आप उसको पढ़ो। अब डंडा पड़े जब ही करो, ये भी गलत फिक्र है। ऐसी नौबत ही ना आने दो कि डंडा पड़े। डंडा मिठाई खाने के लिए करो कि हमें अजर मिलेगा, हमें सवाब मिलेगा, है ना। वित्र भी इसी ज़िम्न में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की नमाज सफ़र हो या हदर हो हमेशा पढ़ते थे, कभी नहीं छोड़ते थे। तो हमें भी चाहिए कि इसको हम लाजिम पढ़ें, हम पढ़ें, इसको ज़रूरी है ये। और यकीनन अगर कोई शख्स मुसलसल वित्र छोड़ता है तो वाकई वो गुनहगार होता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने छोड़ा नहीं और वो छोड़ रहा है। अब कभी हो गया, भूल गया तो बात अलग है, लेकिन मुसलसल छोड़ने वाला बहरहाल गुनहगार है वो। क्या किसी से मुरीद या बैत होना क्या चीज़ है, ज़रा समझाएं। ये जो मुरीद या बैत कहते हैं खरीदो फरोख्त को, बेचना, यानी जब एक शख्स किसी के हाथ पर अपने हाथ को देता है बैत करने के लिए, तो गोया खुद को उसका मालिक बना देता है सामने वाले को कि आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका बिका हुआ माल हूँ, आप जैसे चाहो मुझे इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये यानी ये बैत जो होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अल्लाह के नबी भी बैत करते थे, सहाबा भी बैत, आज भी बैत हैं। जैसे कि मलिक फ़हद रहमहुल्लाह की वफ़ात के बाद मलिक अब्दुल्ला ने बैत करी और सबों ने बैत। और बैत का ये मतलब नहीं होता कि चादर फेंकी जाए या रस्सी फेंकी जाए और सब हाथ पकड़ें या पीर का हाथ पकड़ा जाए। और अब तो पीरों ने भी सोचा ये कौन सा झंझट करे, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अब इतना हज़ारों का मजमा है, अब ऐसे कैसे बैत करोगे। वो कहते हैं कि अपने बाएं हाथ को नीचे रखो, ऊपर अपना दूसरा हाथ रख के बैठ जाओ पकड़ के, और नीचे को अपना हाथ समझो, ऊपर वाले को पीर का हाथ समझ लो, और अपना अपना लेके बैठे रहो, और जैसा मैं कहता हूँ। हाँ, अब ये तरीका निकाला है। तो इस तरह से बैतें करवाते और करते हैं। बहरहाल पहले रस्सियाँ फेंकते थे, अब इतने बड़े मजमे में कहाँ से इतने जहाँ 25-25 लाख का मजमा होता है, तो इतनी लंबी रस्सी कहाँ से लाएंगे। हाँ? पता चला कि कहीं खाने का ऐलान हो गया, कहीं बम फट गया, तो सारे उसी रस्सी में भिड़ के मुरीद मर जाएंगे। अब इतनी 25 लाख आदमियों को रस्सियों में जहाँ तो जाल बिछ जाएगा वो तो पूरा। तो खैर ये अब नहीं हो रहा है। बहरहाल ये और इस तरह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बैत या सहाबा, ये इस्लाम की बैत, हुकूमत इस्लामिया की बैत होती थी। सहाबा ये कहते थे आप जो हमें हुक्म करेंगे हम उसके ऊपर अमल करेंगे। ये इताअत और ताअत और बैत होती थी, हलाल को हलाल, हराम को हराम समझने की बैत होती थी, ठीक है। जहाद फी सबीलिल्लाह करने की बैतें होती थी, इस्लामी क़वानीन की बैत होती थी, हम उसको अपने ऊपर नाफिज कर रहे हैं। ये वो बैत इस्लाम के अंदर जायज़ है। और जैसे आज ममलकत इस्लामिया है, यहाँ बैत होती है। बैत का मतलब यही है कि आप अपनी मोहब्बत मलिक के हवाले कर दे, भाई हम आपके साथ हैं। बशर जैसे कि आपने टीवी पे देखा होगा
کہ شیخ صالح بن عبدالعزیز حفظہ اللہ جو مفتی مملکہ ہیں، جب میت رکھی ہوئی تھی اور مسجد کے اندر جنازے کی نماز سے پہلے یا اس سے بعد ہے نا جب بیعت آئے تو سب سے پہلے شیخ نے مفتی مملکہ نے ملک عبداللہ کے ہاتھ میں بیعت کیا، علماء کرام نے، اور یہ کہا، یہ الفاظ تھے اور واقعی یہ الفاظ ایک بتاتے ہیں کہ کس طرح سے الحمدللہ اسلام باقی ہے۔ ملک شیخ صالح بن عبداللہ جو مفتی مملکہ حفظہ اللہ نے یہ کہا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر میں تم سے بیعت کرتا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر میں آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کروں گی، تم اللہ کے حدود کو نافذ کرو گے، اسلام کو نافذ کرو گے، اس شرط پر میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ پہلی بیعت ان کی تھی، یہ ہے بیعت۔ ہمارے ہاں کیا ہے، جو میں کہوں گا وہی کرنا ہے نا، مرید بنے رہنا، میرا پیالہ پی لو، یہ اور پھر وہ مرید بن گیا زندگی بھر کے لیے، سلسلے جوڑے ہیں، تو قادری ہے، تو چشتی ہے، تو قادریہ سلسلے میں آ رہے ہو کہ نقشبندیہ میں جا رہے ہو، سہروردیہ، اب جو پیر کا سلسلہ ہے وہی اس کا بھی سلسلہ لگ جاتا ہے۔ یہ سب سلسلے شیعوں، رافضیوں، یہودیوں سے آئے ہیں، یہ سب بدعات اور خرافات ہیں، یہ چور اور ڈاکو ہیں، یہ جو بیعت کرتے ہیں گھٹیا ذلیل لوگ ہیں۔ ان کی بیوی ان کے قبضے میں نہیں تھی، مرید کو قبضہ کرتا ہے ذلیل یہ جیبوں پہ ڈانکے ڈالنے کے لیے بیعتیں کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ بدماش لوگ ہیں، یہ بیعت بدعت ہے اور حرام ہے، اپنے گھر کا مالک نہیں ہے، بدعت چلا ہے بیعت کرنے کے لیے۔ قرآن اور حدیث کی جو تفسیر اردو میں لکھتے ہیں وہ میں کیسے معلوم کروں کہ کون صحیح ہے کون غلط؟ الحمدللہ اس کے لیے ایڈریس ہیں، پتے ہیں، ہے نا، اس کے اوپر لکھے رہتے ہیں۔ مثلا تفسیر ابن کثیر، مارکۃ الآراء، تفسیر بالمعذور کتاب، یہ آپ کو دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بنیادی طور پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسا عمل بتلاؤ کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ سنو، اس نے کہا مجھے ایک ایسا عمل بتاؤ کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کے رسول ہوں، اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل ادا کرنا چاہو تو کرو، اس سے زیادہ بھی کرو، نفل پڑھو، پھر زکوٰۃ ادا کرو، اس پہ بھی یہ ہوا کہ صدقہ خیرات بھی کرو اگر کرنا چاہو تو کرو، روزہ رکھو 1 مہینے کا رمضان کا، اگر اس سے بھی زیادہ روزے رکھنا چاہو تو رکھو، جیسے جمعرات کو، پیر کو، اور ہر مہینے کی 13 14 15 16 کو، ایام 20 جس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے حج بیت اللہ کرو۔ اس شخص نے کہا کہ اگر میں اتنا کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے کہا اگر تو اتنا کر لے تو جنت میں چلا جائے۔ اس نے کہا واللہ لا ازید ولا انقص منہا، اللہ کی قسم نہ اس میں سے میں زیادہ کروں گا نہ میں اس میں کم کروں گا، جتنا آپ نے بتلایا میں اتنا کروں گا، اور پیٹ پھیر کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے، دنیا میں زمین پر چلتے ہوئے اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھو، اگر یہ اپنے وعدے کا پکا رہا تو یہ جنت میں جائے۔ یہ اسلام، پورا بخاری، پورا مسلم، پورا سنن 4 اور سنن 6، صحیح 6، اور پورا حدیثوں کے ذخیرے آپ کو حفظ کرنے کے لیے نہیں کہے گئے۔ عقیدہ صحیح کر لو، نماز سنت کے مطابق بنا لو، اخلاق صحیح کرو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، خلاص انشاءاللہ تعالی جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، بدکاری نہ کرو، حرام جو بھی ہے انشاءاللہ تعالی اولیاء اللہ میں شمار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کیا سمجھے؟ یہ تو چور ہیں مردودے جو ڈیکوریشن کر کر کے اپنے آپ کو ولی اللہ بنا کے بیٹھے ہیں، یہ خبیث۔ یہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ مولوی، یہ پیر، لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہوں سے لوگوں کو روکتے ہیں آنے پر۔ یہ سوچتے ہیں ہمارے دادا پیر تو بیٹا بھی پیر تو پوتا بھی پیر تو پڑ پوتا بھی پیر تو لکڑ پوتا بھی پیر، یہ ولایت کے سلسلے چلتے ہیں، ولایت سلسلے، سارے مومنین سب اللہ کے ولی ہیں انشاءاللہ تعالی، بشرطے کہ وہ مومن ہیں، مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں، وہ سارے ولی اللہ، باقی سب شیاطین ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جنت میں جانے کا یہ ہے میرے عزیزو۔ تو بہرحال اگر آپ مزید علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بخاری کے ترجمے، مسلم سب کے ترجمے، تفسیر ابن کثیر کافی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ ہر نمازیں میں کتنی سنتیں ہیں؟ دیکھو، ظہر سے فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ،
ظہر سے پہلے 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھا کرو، یا صرف موقع نہیں ہے صرف 2 رکعت کم از کم، یہ بھی سنت ہے، 2 رکعت ہی پڑھ لو یہ بھی کافی ہے، 4 پڑھو تو اور افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہے، یہ کتنی ہو گئی؟ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، 4 2 6، اور ظہر کے 4 رکعت کے بعد 2، کتنی ہو گئی؟ 8۔ اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت، 8 2 10۔ اس کے بعد عشاء کے بعد 2 رکعت، کتنی ہو گئی؟ 12 پورا پڑھو، پوری پڑھو، یا اس میں سے ظہر میں جیسے موقع ملا 2 ہی پڑھ لیا تو بھی کافی ہے، تو 10 بھی ہو سکتے 12 بھی ہو سکتے، دونوں روایتیں موجود ہیں، آپ دونوں عمل کر سکتے ہیں، لیکن 12 ہی افضل ہے۔ یہ بقیہ نوافل تو اس لیے ادا کیے جاتے ہیں، یہ ہمارا کیش ہے، بینک بیلنس ہے، فرض تو فرض ہے، فرض تو ادا کرنا ہے، لیکن نوافل جو ہے یہ بینک بیلنس ہے، کیش۔ کیسے بینک بیلنس ہوگا؟ یہ جب قیامت کے دن نماز تولی جائے گی، ترازو پر یہ نماز تولی جائے گی، تو جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا فرائض میں کچھ کمیاں آ گئیں، ہمارے خشوع میں خضوع میں یا کسی میں کمی ہے، کچھ نقص ہے، تو اللہ کہے گا کہ فرشتوں دیکھو اس کی نوافل بھی ہیں کیا؟ تو فرشتہ ہاں اللہ نوافل بھی، تو اللہ فرمائے ان کمیوں کو، فرض کی کمیوں کو ان نوافل سے پوری کر دو اور میرے بندے کو جنت میں جانے دو۔ تو یہ نوافل جو ہے نا، یہ تو آپ کے بینک بیلنس ہے۔ محرم میں جو لوگ جھنڈا یا نشان رکھتے ہیں اور چوک پر شربت وغیرہ رکھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ سارے کے سارے شیعوں کی ناجائز اولاد ہیں، ہاں رافضی شیعوں کی ناجائز اولاد ہیں، کوئی کچھ نہیں، سب بدعت اور خرافات ہیں اور ہندوؤں کی رسم و رواج ہیں۔ شب برات کو جو لوگ اگربتی یا موم بتی لگاتے ہیں یا نیاز کرتے ہیں اور رات بھر نفل ادا کرتے ہیں، یہ سارے گناہ کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے، سب بدعت اور خرافات ہیں۔ میں فرض حج ادا کیا ہوں، کیا میرے باپ کے نام سے حج بدل کر سکتا ہوں؟ یقیناً آپ نے اگر اپنا حج کر لیا تو اگر آپ کے والد صاحب باحیات ہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر وفات پا چکے ہیں تو آپ ان کی طرف سے آپ حج بدل کر سکتے ہیں۔ عید میلاد النبی کیا منا سکتے ہیں؟ اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ عید میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی عید اگر آپ مناتے ہیں تو آپ کے وفات کی غم بھی منائیے پھر، ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت دنیا کا سب سے بڑا غم ہے، اس سے بڑا غم کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو اسی تاریخ کو نبی کی موت بھی ہوئی ہے، آپ خوشی منا رہے ہیں اور ہاں جو موت ہوئی اس کا کیا ہوگا؟ یہ سراسر بدعت اور خرافات ہیں۔ اگر میرے نبی نے منائی ہے تو منائیے، صحابہ نے منائی ہے تو منائیے، نہیں منائی ہے اس لیے یہ تمام سب ہے نا جشن آمد رسول، رسول کی آمد مرحبا، رسول کا آنا مرحبا، وہ گاتا ہے نا، ایک جوکر آیا ہے پگڑ باندھ کر کے داڑھی اوڑھی رکھ کر، ڈیکوریشن بڑے گاتے ہیں ذلیل، یہ وہ ایک میراثیوں کی اولاد ہیں، یہ سب یہ ہمارے یہاں میراثی ہوتے تھے نا، میراثی، اب وہ میوزک وزک چھوڑ کر اب یوں چل رہے ہیں، وہ یعنی بالکل دھن ہے وہ، اور 2 3 4 جو ہے نا حقلے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں مائک لے کر، حق 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 حق۔ میں نے کہا دلی کی جامع مسجد کے پوربی دروازے سے نکلو، آپ چاندنی چوک جو آتا ہے پورا وہاں تک، آپ وہاں 3 آج بھی پتہ نہیں مر گئے کہ زندہ ہیں، وہ 3 ہیں، تینوں لولے لنگڑے ہیں، کالے کلوٹے بالکل جیسے کہ کہیں سے پکڑ کے لائے ہوں، وہ تینوں یوں ٹرینگل بنا کر کے لیٹتے ہیں، تپتی دھوپ اور پتھر، وہ جامع مسجد کے لال پتھر انہی پر پڑے ہوئے، تینوں عجیب و غریب آواز سے چلاتے ہیں، اور جو بھی گزرتا ہے ان کو بغیر پیسے دیے ہوئے نہیں جاتے۔ یہ میں نے کہا سیم بھیک مانگنے کا کتوں نے یہ بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ اگر وہ پیچھے یہ گاتا ہے تو پیچھے وہ 3 3 4 4 مائک لے کر کے گاتے ہیں۔ کل ہی میں نے دیکھا، میں نے یہ نہیں معلوم تھا، یہ تو کل جیسے ہی میں اترا ایک جگہ ویسے ہی انہوں نے CD پلے کر دی کہ یہ دیکھو، جا رہے ہو یہ دیکھتے جاؤ۔ میں دیکھا، میں حیران رہ گیا، اعوذ باللہ۔ اور ایک چھوٹا سا چھوکرا کوئی پیدا ہوا ہے پاکستان میں، ہے نا، اس کو جو ہے بنایا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ جناب وہ گا رہا ہے تو اس کے اوپر نوٹ نکال کے اڑا رہا ہے، وہ کیا بھر دو جھولی میری یا محمد، 2 جھولیاں بھر رہا ہوں، واللہ بتلا رہا ہوں۔ کیا ہے یہ ناٹک؟ کیا ہے یہ؟ دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ کہیں قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو جھومتے ہوئے دیکھا آپ نے یہاں سعودی عرب میں ائمہ حرم کو یا کسی کو بھی؟
ایک حرم میں عبادت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، سب ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں کا دین ہے گانے بجانے والا. اعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے. آمین. تو یہ سب چیزیں بھیا کھانے کمانے کا دھندا ہے، پیسہ کمانے کا. بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، گانے نہیں سننا حرام، ان کی آوازیں سننا حلال ہے. جس کو سن کر لوگوں کے دماغ ان گانوں کے ریلوں پر چلتے ہیں. جی جناب معاف کیجئے گا، گانوں کے ٹون سن کر گانوں کی پوری سینریاں سامنے آتی ہیں. ان ملانوں کو دیکھیں، شرم نہیں آتی، داڑیاں رکھ رکھ کے گاتے ہیں میراثیے. یہ نئے پرانے مداری ہیں، نئے شکل و صورتوں میں آئے ہیں. وہی شکاری وہی پرانے ہی ہیں. کیا اسلام میں دشمن کے مقابلے میں ہتھیار وغیرہ بنانا جائز ہے؟ اسلام میں جہاد کی فرضیت، اس کی تیاری کا کیسا طریقہ اور حکم ہے؟ پلیز یہ بھی بتائیں کہ ایک مسلمان پر جہاد کب فرض ہوتا ہے. یہ میری ایک کیسٹ ہے نا، جہاد فی الاسلام، اسلام میں جہاد کی فرضیت یا اس کی حقیقت، وہ انشاءاللہ یہاں ہوگی، آپ اسے سن لیں. یہ تو پورا موضوع ہے اور پوری تقریر ہے، لیکن مختصراً اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں دشمن کے مقابلے میں نہیں، اسلام میں خود، سمجھ رہے ہیں نا، خود اسلام اپنی حفاظت کے لیے وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت اور قوت اور نشانہ بازی سیکھنا سکھلانا، یہ اسلام میں بذات خود جائز ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ نظام اور ضبط کی ضرورت ہے. حکومت وقت اپنے انڈر میں رکھ کر یہ تمام سب چیز کرے گی. ہر ایک آدمی نشانے جو ہے ہتھیار جمع کرے اور ہر آدمی ہتھیار چلائے تو پتہ چلا وہی حال ہوگا کہ جو لال مسجد کا ہوا ہے. دیکھا نہیں آپ نے؟ لال مسجد کا ہوا ہے. گھر گھر میں ہتھیار کے یہی نتیجے ہوتے ہیں. آپ نے ذرا کچھ کیا، انہوں نے کچھ کیا، ہتھیار نکالا، ٹھائیں ٹھائیں مار دیا، ختم. ہاں حکومت سے بھی لڑ پڑے، بھیڑ پڑے، جاؤ. اور اس کو دین اسلام کا نام دینا آج کل بہت آسان ہے، کسی بھی میٹر کو دین اسلام کا. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً جہاد فرض ہے، لیکن جہاد ان پر فرض ہے جن کے اوپر وہ مصیبتیں آئی ہیں. ہر مسلمان کے اوپر جہاد، یہ نہیں کہ انڈونیشیا میں کچھ ہو رہا ہے تو آپ کے اوپر یہاں جہاد فرض ہے. جو انڈونیشی ہیں پہلے وہ جہاد کریں گے، وہاں سے شروعات ہوگی، وہ کریں گے. وہ بیٹھے سو رہے ہیں، آپ کو یہاں پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے، اور تکلیف ہوگی لیکن آپ کو کیا پڑی ہے وہاں جانے؟ پہلے ان کو تو رہنے دیں، وہیں پٹ جاؤ گے تم بھی. جیسے ہوا عراق میں، بہت سارے سعودی گئے بیچارے جہاد کے لیے، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں غائب ہیں، کچھ عطا پتہ نہیں ہے. کیوں؟ ایک جگہ جہاں یہ تمام سب چیزیں ہوتی ہیں، کئی قسم کی جماعتیں ہوتی ہیں، وہاں دوست اور دشمن کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، بالخصوص آج کے دور میں. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک لیے منہج ہے، طریقے ہیں، اور اس کی پوری تفصیل ہماری اس کیسٹ میں موجود ہے. جہاد کب فرض ہے، کیسے فرض ہے، کب کرنا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں اس کے لوازمات ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں. الحمدللہ وہ جو ہے مشائخ مملکہ کی کتابوں اور ان کے اپنی تحریروں کی روشنی میں وہ تقریر الحمدللہ اسی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے اور مختلف مقامات پر ہوئی ہے. آپ اس کو سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان ہو جائے گا. اچھا 5 منٹ میں جواب دے دیں، ختم کریں. یہ اتنے سارے میں دے دیتا ہوں، پہلے پڑھ دوں اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں. مجھے ایک SMS آیا تھا کہ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور اس MS کو 11 لوگوں کو بھیجو تو وہ 9 دن میں اچھی خبر. یہ سب ذلیل یہودیوں کی حرکتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا تعلق کس ملک اور صوبے سے ہے؟ میرا تعلق ہندوستان کے ملک سے ہے، اور صوبہ اتر پردیش جو ہے یہ میری جائے پیدائش ہے، اور کرناٹکا بنگلور میری سسرال ہے. یعنی نارتھ انڈیا میں پیدا ہوا، ساؤتھ انڈیا میں براجمان ہوں اس وقت انشاءاللہ. اس طرح سے ادھر سے لے کر ادھر سے میرا رشتہ جڑا ہوا ہے، نارتھ سے لے کر شمال تک سب جڑے ہوئے ہیں، کوئی سسرالی رشتے میں، کوئی ددھیالی رشتے میں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا درست ہے؟ بے شک نعت کہنا، نعت سننا درست ہے، لیکن گانا درست نہیں ہے. یہ جو ہو رہی ہے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی ہو رہی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہو، اس میں بھی نبی کی نعت ہے. اذان دے رہے ہو، یہ بھی نبی کی نعت ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی تعریف نہیں ہے؟ ہاں کیا ہے؟ آپ چلتے ہو نبی کی سنت کے مطابق، وہ بھی نبی کی نعت ہے. وہ گانا نبی کی نعت نہیں ہے. موڈے ہلانا، کمر ہلانا اور یہ پیر ہلانا، ناچنا، یہ نبی کی نعت نہیں ہے. یہ نبی کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے. ظہر نماز میں امام مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کا ٹائم نہ دے تو مقتدی فاتحہ کب پڑھے؟ جہری نماز میں امام مقتدی کو
یا سری نماز میں لکھا ہے یا جہری، المہم جو بھی نماز ہو، جہری ہو سری ہو، آپ اپنے من میں پڑھ لیں، وہ موقع دے نہ دے۔ اور موقع دینے کا مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ سے پہلے چپ رہے کہ جب تک آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لو، یا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ اتنی دیر تک خاموش رہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لو، تو جو کوئی امام اس لیے خاموش رہے کہ لوگ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تب وہ آگے بڑھے دوسری صورت، وہ بدعتی ہے، وہ بدعت کرتا ہے۔ وقفہ اتنا لمبا نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ کرتے تھے لیکن اتنا لمبا نہیں کرتے تھے کہ آدمی کو پیچھے یہ نیت ہو کہ سورہ فاتحہ پڑھے، نہیں، امام پڑھ رہا ہے اسی کے پیچھے پیچھے آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھ لو، نہیں تو آپ دل میں پڑھ لو، بات ختم۔ یا وہ سورت پڑھنے لگا، آپ پہنچے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لو، بات ختم ہے۔ یعنی اس کے لیے ٹائم دینا سورہ فاتحہ کے لیے یہ بدعت ہے۔ سورہ کے 1-2 آیت لکھ کر پاکٹ میں رکھتا ہو یاد کرنے کی غرض پر، تو حمام میں بھول سے چلا جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے بھول چوک معاف ہیں، جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے، بھول چوک معاف ہے۔ میری بیوی کی طبیعت خراب رہتی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیویوں کو شفاء کامل عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کی بیوی کو خصوصی طور پر عطا فرمائے، ہے نا۔ میرے بیٹے کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر مومن اور مسلمان کے بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کے بچوں کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میرا امتحان ہے، اس امتحان میں اللہ آپ کی دعا سے کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ اب یہ اچھا امتحان ہے تو اللہ آپ کو کامیاب کرے، برا ہے تو اللہ فیل کر دے آپ۔ اسلام میں عورتوں کے لیے پردہ کرنے کا حکم ہے اور پورے چہرے کو بند کرنے کا حکم۔ کیا عورتیں ووٹ کے لیے اپنا فوٹو کھنچوا سکتی ہیں؟ مہربانی کر کے روشن۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایسا کوئی مسئلہ ہے، اولاً یہ سب چیزیں دنیاوی ہیں، سمجھ رہے ہیں، ووٹ ڈالنا، یہ ڈالنا، وہ ڈالنا، لیکن اگر آپ حق کے لیے کوئی ووٹ ڈال رہے ہیں اور اس کے لیے ضرورت بھی ہے کہ عورتوں کی فوٹو ضروری ہے، یہ ہے تو وہ مصلحتاً یہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جائز ہے، کوئی قباحت اس میں نہیں ہے۔ جیسے یہاں بھی ہے کہ آج کل باقاعدہ جو عائلہ کے پیپرز بنتے ہیں اس میں سب ہوتا ہے، سب کے فوٹوز ہوتے ہیں، تو وہ حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ اردو زبان میں قرآن مجید کے کئی ترجمے اور تفاسیر ہیں، ان مدد سے ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی لکھی، مولانا مودودی صاحب کی، مولانا مفتی شفیع کی لکھی ہوئی، یا ترجمہ اور تفسیر کس کا پڑھنا چاہیے؟ حدیث و فقہ، اچھا یہ ہے ترجمہ و تفسیر کس کی؟ دیکھیں، تحریر اول سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، نقش اول علامہ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، جس پہ تمام اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ فیصلہ ہے، آپ وہ تفسیر پڑھو۔ یہ جو بعد کے مفسرین ہیں، ہے نا، انہوں نے کہیں کہیں وہ تحریر دیکھ کے تحریر لکھی ہے نا، تو کہیں کہیں وہ بھٹکے ہیں، اور ایسے بھٹکے ہیں کہ وہ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا تیری بھی بہادری کی میں داد دیتا ہوں۔ کہا استاد کس بات پر؟ کہا بیٹا اس دن جو تجھے میں نے مارا تھا، اس کے بعد جو تو بھاگا ہے تو کبھی اسکول پلٹ کر کے بھی نہیں آیا۔ یہ حال ان لوگوں کا یہی ہوا ہے۔ یہ لوگ جو گرے ہیں کھڈے میں، تو بیٹا ایسے گرے کہ بالکل دین ہی کو پار لگا دیا، انہوں نے خود بھی پار ہو گئے۔ اس لیے ایسی شکوک و شبہات کی چیزوں سے بچو۔ تفسیر ابن کثیر سب سے بہترین مارکت الارا تفسیر ہے، آپ اس کو پڑھو خلاص۔ یا مملکت سعودی ترجمہ سعودی عرب میں چھپا ہے الحمدللہ، یہاں کے مشائخ سے ماخوذ ہوئی تفسیر ابن کثیر سے، وہ پڑھو آپ۔ باقیہ یہ ہمارے یہاں کے مولویوں نے اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے آپ، اور تفسیر اٹھا کے دیکھیے، اسی کے اندر گھوٹالے کتنے کیے ہوئے ہیں۔ شروع میں سورہ یاسین کا نقش بنا ہوا ہے، یہ سورہ یاسین کی گنتی ہے، یہ سورہ فاتحہ کی گنتیاں ہیں، اس کی تعویذ ہے، اس کی تعویذ ہے، اس کی تعویذ ہے، اس کی تعویذ ہے، تمام سب ہے۔ مودودی صاحب جہاں ہیں وہاں بھی وہ سیاست کا چشمہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اب ان کو ہر چیز سیاست ہی نظر آتی۔ الہ کا معبود، الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود، وہاں بھی وہ اسٹیٹ کا معنی دین، دین کا معنی اسٹیٹ قائم کرو، اسٹیٹ قائم کرو، اقیم الدین، حکومت قائم کرو، وہ ایک لگایا ہوا ہے سیاسی چشمہ۔ تو سیاسی چشمے، جب آدمی چشمے اس طرح کے اپنے لگائے گا تو اسی طرح کی گمراہیت کی باتیں کرے گا، لیکن جب قرآن و سنت کا چشمہ لگاؤ گے صحابہ کرام، تو آپ میں صاف شفاف چیز نظر آئے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے یہاں کے لوگوں نے بہت گند مچائی ہے، یہ انڈیا، پاکستان، بر صغیر، بنگلہ، بہت گند مچائی، بہت گند مچائی۔ واللہ بتلا رہا ہوں، ایسی ننگی ناچ ان لوگوں نے ناچے ہیں کہ امت کو مارا ہے، تتر بتر کر دیا ہے۔ خود بھی بٹے، جماعتیں بنا کر جماعتوں میں جماعتیں بٹی کی نہیں بٹی، اس کے باوجود بھی ان کو نصیحت نہیں آئی۔
نصیحت. اور جتنے بڑھے اتنی داڑھی لمبی ہوتی گئی. پہلے کلین شیو تھی, تھوڑی جب جوانی گھٹی تھوڑی بڑھا لی, ڈیکوریشن. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں عمر تھوڑی بڑھی ہے, بیوی بھی تھوڑا سا بڑھا لو, کیا فرق پڑتا ہے, ذرا متوع بن جاؤ. پھر اور ذرا بڈھے ہوئے کسی لائق نہیں ہوئے تو تھوڑا اور بڑھا لیے, کیونکہ ادھر بھی دیکھنا رہتا ہے نا کہ اس کے بھی لٹک رہے ہیں. اب وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کھجور چھہارے بن رہے ہیں, تو ادھر بھی اعلیٰ حضرت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حرام ہے یہ تمام سب چیزیں. اہل حدیث ہو, اہل سنت ہو تو پوری داڑھیاں رکھو, ہے نا, پوری داڑھیاں رکھو اور سچے پکے مومن بنو. کل کو مر گئے تو پتہ نہیں کہاں جاؤ گے. ہمارے شیخ کو دیکھو ماشاءاللہ 11 اولاد ہیں, تم داڑھیاں مڑا کے 2 ہی 3 پہ مر رہے ہو. 11 8 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور مزید ترقی عطا فرمائے. اب یہ تو سعودیہ آئے ہیں بریک لگا ہوا ہے, ورنہ اب تک تو درجن پورے ہو جاتے. سوچو ذرا سوچو. یہ ہوتی ہے امت محمدیہ میں تعداد کی بڑھاوٹ. 2 ہی لے کے مر رہے ہو یہاں. اللہ کے بندو, ہے نا. آج میرے گھر میں گئے, میں سویا ہوا تھا ظہر میں, حضرت دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, کوئی ادھر لیٹا ہوا, کوئی ادھر لیٹا ہوا, کوئی ادھر پیروں میں, کوئی میں بھی بیچ میں پڑا ہوا سو رہا ہوں. کہہ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو گنوں, میں بولا گنو مت یار. بھگانا شروع کیا, ہم نے, جا بیٹے ممی پاس, چلو 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 تم لوگ. مجھ سے زیادہ ہیں ان کے پھر بھی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کہا گیا تھا 5 منٹ میں بند کر دو, بند کر دوں. ہاں سوال یہ تھوڑے سے ہیں, کر دوں. یہ ہوتی ہے جمہوریت کی قوت. بیچارے رہ گئے. خیر دیکھیں, لوگوں کے جذبات کا بھی خیال کریں, احترام کریں. یہ کوئی خدائی قانون تھوڑی ہے کہ آپ کو 11 بجے بند کرنا ہے تو بند ہی کرنا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے اللہ کا قانون نہیں توڑا جا سکتا, بندوں کا قانون معافی مشکل. کیا ہم چوری کا مال خرید سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تو پیسہ حلال کا ہے. اسلام کی روح میں بتلائیں, اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو آپ کے لیے حرام ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم، ورنہ سارا چور بازار بن جائے گا بمبئی کی طرح. کوئی بھی پکڑے بھی جاؤ گے تو چور بازار میں پہنچ گئے تو الٹا مار کھاؤ گے. کہہ دو گے یہ میرا مال چوری کر کے الٹا مارے گا آپ کو. مولانا صاحب چندہ کرنے گئے, 5,000 روپے شیروانی کی جیب میں اتار کے وضو بنا رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ چور میرے پیچھے سے لے کے بھاگا. اب میں اس کو دوڑا رہا ہوں, وہ دوڑ کے گیا اور وہاں جب پہنچا چور بازار میں, تو وہ ہے نا بمبئی میں چور بازار, وہاں لے کے شیروانی کھڑا ہوا گیا. 25 روپے. مولانا نے کہا چپکے سے, میں نے 25 روپے نکالے. میں نے بھیا یہ 25 روپے میں؟ ہاں 25 روپے. مولانا صاحب اسی کی شیروانی 25 روپے. بولے یہ اچھا ہوا اس نے جیب میں آنے پر 5,000 روپے میں رکھا تھا, وہ میں چپکے سے لے لی. 25 روپے میں 5,000 بھی بچا لیا شیروانی. اور اگر وہ یہ کہتے کہ یہ میری ہے تو مار کھاتا مولانا, اس لیے بچ گیا وہ. تو اس لیے جو ہے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, چوری کا مال اگر آپ کو معلوم ہے نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر نہیں معلوم ہے تو کوئی حرج نہیں. جب نہیں معلوم ہے تو کوئی حرج نہیں. ہاں اب نہیں معلوم ہے تو چوری کا ہے کس کا ہے ہم کو کیا معلوم کہ اس کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہوا چور ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب میں کیوں آئے اور ملکوں میں کیوں نہیں آئے؟ عرب میں کیوں نہیں, یہ آپ تفسیر, یہ الرحیق المختوم ہے نا, الرحیق المختوم, مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی معرفت العرب کتاب. آپ اس کا اس عربوں کی خصوصیت اس ٹاپک پر یا اس طرح کا عنوان دیا ہے شیخ رحمت اللہ علیہ نے, آپ اس کو پڑھو. اس ایک چیپٹر میں عربوں کی مکمل خصوصیت بتائی گئی ہے, جس میں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب بھیجے گئے, اس کی وجہ ہے. نمبر 1. نمبر دو یہ تو جواب ہے ان کا اپنا. دوسرا جواب اللہ نے خود دیا ہے. واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. یہودیوں نے کہا تھا عربوں میں کیوں آئے, ہمیں کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ میں اپنی رسالت کو کس میں ڈالنا ہے کس میں نہیں ڈالنا, میں سب سے بہتر جانتا ہوں. باقدم تو اللہ بہتر جانتا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بہتر سمجھا تو عربوں میں ڈالا. دنیا میں وما
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.